اے میرے مسیحا، تو نے میرے لیے ماں کے بطن سے قبر کے بطن تک صلیب اٹھائی۔ میں کس طرح تیرے صلیبی دکھوں کو گنوں اور یاد کروں۔ صلیب سے پہلے ہی تجھے صلیب دی گئی۔ جب تجھے جسمانی دکھ دیے گئے، تیرے مبارک چہرے پر معمولی سے انسانوں نے مینڈے کو چھپکلی کی طرح تھوکا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے، رومی نیزے سے پسلی چھید ڈالی۔ پھر تجھے باطنی دکھ دیے گئے جب فقی، فریسی اور کاہنوں نے تیرے مذاق اڑائے، ڈاکوؤں نے ٹھٹھے کیے اور عوام پھپتیاں کستے تھے۔ پھر تجھے روحانی دکھ ملے جب اپنے باپ سے جدا ہونا پڑا۔ تجھے گناہ گار ٹھہرایا گیا اور نسل انسانی کے لیے لعنتی بنا۔ اے میرے مسیحا، تیرے صلیبی دکھوں کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے گویا تجھے میرے سینے پر مسلوب کیا گیا ہے۔ آمین۔
کرو تسی اپنے آپ تے بین کرو گناہگاراں نوں جمن والیو اولاد اپنی تے بین کرو اے شرم دیو بیٹی۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے آج پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو دنیا کے گورکھ دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس موقع ہی نہیں، ان کے پاس شرف ہی نہیں کہ وہ زندہ خدا کا کلام پڑھے، سنیں یا اس پر غور خوض کریں۔ لیکن شکر ہو خدا کا کہ مجھے اور آپ کو یہ بہترین موقع مل گیا کہ ہم خدا کا کلام سنیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت مسیح کی صلیب کے ماحول کا گیت سن رہے تھے۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ خدا کا پاک کلام سن پائیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے بڑے دھیان سے، بڑے غور سے اور بڑے خدا کے خوف سے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقدس، بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کلام پاک کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنی حضوری کے زور سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ عبرانیوں کے خط سے اس کا 12واں باب ہے اور اس کی پہلی 3 آیات بغور سنیے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج بڑا سنجیدہ اور بڑا دکھ بھرا پیغام ہے جس کو سنانا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، لیکن اسی میں میری اور آپ کی زندگی ہے۔ اور آج کا جو مضمون ہے، آج کا جو خیال ہے وہ ہے اس نے دکھ سہا، اس نے صلیب کا دکھ سہا۔ He endured the cross۔ دوستو، کیا یہ بات آسان ہے؟ کون خدا کے کلمے اور خدا کے نور کے دکھوں کو بیان کرے گا؟
یہ تو بعید از قیاس ہے، یہ تو حیران کن بات ہے، لیکن پھر بھی ہماری ضرورت کے مطابق رسولوں کے وسیلے سے تحریر کروا دیا گیا، روح القدس کے وسیلے، تاکہ ہم سمجھیں مسیح کی مصلوبیت اور مسیح کی قیامت کے تہوار سے پہلے اپنے ذہنوں کو کھول کر، دلوں کو چاک کر کے، پوری حلیمی فروتنی سے عاجز ہو کر روزوں اور دعاؤں سے ہم غور کر سکیں، سوچ سکیں، اور میرے اور آپ کے لیے آسمانوں سے آ کر اس زمین پر خدا کے مسیح نے، اسرائیل کے مسیحا نے، دنیا کے مسیحا نے کیا کیا، اور اس کے جواب میں نے اس کو کیا پیش کیا ہے، میں نے کیا فیض حاصل کیا ہے۔ اور آج میں تھوڑی دیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے صلیب کا دکھ سہا۔ صلیب کیا ہے؟ یہ لکڑی کے چوکھٹے کی بات نہیں ہے، اس پر تو ہزاروں لوگ چڑھے، گنہگار چڑھے، مصلوب ہوئے۔ مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے مسیحوں کا، جو خدا کے لوگوں کے سامنے جو چیز ہے، وہ لکڑی نہیں ہے، وہ ہے خدا کے بیٹے نے دکھ اٹھایا میرے اور آپ کے لیے، نجات کے لیے، کفارہ دینے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، نعم البدل ہونے کے لیے، مجھے اور آپ کو چھڑا لینے کے لیے، دنیا سے الگ کرنے کے لیے، بادشاہی کی فرزندیت دینے کے لیے۔ تو صلیب کا کیا مطلب ہے؟ لکڑی؟ نہیں، غور کریں، صلیب کا مطلب ہے رد کیا جانا۔ متی رسول نے اور یسایہ نبی نے کیا اس کی تفصیل ہمیں دی ہے۔ کبھی یسایہ کی کتاب کا 53 باب پڑھے خاموشی سے، علیحدگی میں، دعا روزے کے ساتھ، آپ کی کائنات ہی بدل جائے گی۔ 53 باب اس کی پہلی 3-4 آیات پڑھیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بطالت سے چھڑانے کے لیے اور انسانیت کو شیطان کے چنگل سے نکالنے کے لیے خدا کے بیٹے نے کون سی گھمسان کی جنگ لڑی گیتسمنی میں، کوہ کیلور پر، رد کیا گیا وہ۔ اور پھر صلیب کا مطلب ہے انتہائی بے عزتی برداشت کرنا۔ صلیب کا مطلب ہے بے حد شرمندگی اٹھانا۔ مسیح نے صرف لکڑی کے اوپر جان دینے کا دکھ اٹھائی نہیں، صلیب سے پہلے اسے صلیب دی گئی، جس کا بہت کم ہم سوچتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، کبھی متی کی انجیل میں پڑھیں 27 باب، اس کے کپڑے اتار دیے گئے پبلکلی، لوگوں کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل الف ننگا کر کے مسیح کو دکھ دیے گئے اور صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ جو لنگوٹی آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں، ایسا نہیں تھا۔ شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے پھر صلیب کا دکھ سہا۔ میرا سینہ پھٹ رہا ہے، میں کانپ رہا ہوں اندر سے کہ خدا کے بیٹے نے دنیا میں آ کر یہ کیا کیا، کیسے ممکن ہوا، کیسے اس نے برداشت کیا، کیا تھا جس کو پانے کے لیے اس نے اپنا آپ تار تار کروا لیا۔ میں اور آپ خدا کی صنعت کے آخری شاہکار کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے مسیح نے آخر تک کوشش کی۔ پھر لکھا ہے صلیب کا مطلب ہے جدا ہو جانا ہے۔ ایلی ایلی لما سبقتنی،
یہ ہے جدائی، اے باپ تو کہاں ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ الزامات برداشت کرنا، یہ ہے صلیب۔ لکڑی تو بعد کی بات ہے۔ انتہائی دکھوں کا پیالہ پی جانا دوسروں کے لیے، یہ ہے صلیب۔ یہ تو گتسمنی میں ہوا صلیب سے پہلے۔ اور پھر موت کا ظالمانہ ہتھیار، صلیب کی موت جو نہایت ہی لعنتی ہے، اس کو قبول کر جانا، یہ ہے صلیب۔ یہ دکھ سہا۔ اور آج میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم جو یہ تہوار مناتے ہیں گڈ فرائیڈے، کیا اس گڈ فرائیڈے نے آپ کو گڈ کیا؟ آپ پاک ہوئے، آپ صاف ہوئے، آپ شفاف ہوئے، آپ براک ہوئے؟ اگر آپ کی زندگی ایسی نہیں ہوئی، مسیح کے کفارے سے، فدیہ دینے سے، کفارہ دینے سے، نعم البدل بننے سے، تو پھر تہوار منانے کا کیا مقصد ہے؟ اس میں سے کیا نکالو گے؟ مسیح کے پاس آؤ، کروسیفائیڈ کرائسٹ کے پاس آؤ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سفرنگز آف کرائسٹ، یہ صرف لکڑی کی بات نہیں۔ ضرور اس لکڑی کو دیکھ کر، چوکھٹے کو دیکھ کر ہمیں مسیح کا دکھ یاد آتا ہے۔ دکھ کیا تھا؟ نمبر 1، جسمانی دکھ، بے انتہا دکھ۔ دکھ میرا بنا تیرا۔ خدا کے نور، خدا کے بیٹے، خدا کے کلمے کے منہ پر تھوکا گیا۔ یہ تو چھپکلیوں کا کام ہے، مینڈکوں کا کام ہے ایک دوسرے پر تھوکنا، لیکن میرے اور تیرے مسیحا کے منہ پر اسی طرح انسانوں نے تھوک دیا۔ پھر عام آدمی آگے بڑھ کے اس کے منہ پر تماچے مار گئے اور وہ خاموش رہا میرے اور تیرے لیے۔ وہ جس کے سر کے اوپر روح کے مسے کا جلالی تاج رہا، میرے اور تیرے لیے کانٹوں کا تاج چبھ گیا اس کے سر میں۔ وہ ہاتھ جو ارض فلسطین میں ہزاروں لوگوں کو چھوتے رہے، لوگوں کو ڈیوائن ٹچ ملتا رہا اور ابلیسی قوتیں ٹوٹتی رہیں، ان ہاتھوں میں کیل، ان پاؤں میں جو خوشخبری سناتے تھے پہاڑوں کے اوپر پھر پھر کے، ان میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ پھر خدا کے بیٹے کے پاک معصوم بدن میں نیزہ مار کر اس کی پسلی کو چھید ڈالا گیا رومی نیزے سے۔ او دوستو، او بھائیو بہنوں، یہ ہے میری اور آپ کی سزا، بدکار کی سزا اس نے اٹھائی۔ میری جگہ پر وہ کھڑا ہو گیا، مجھے مارو، اقبال کو چھوڑ دو۔ پھر ایک اور صلیب کی تہ ہے، ڈائمنشن ہے، وہ ہے باطنی صلیب۔ لکڑی کو تو دنیا دیکھتی ہے، باطن کی صلیب جو لکڑی کی صلیب سے بھاری تھی، وہ بھی اس نے برداشت کی۔ بائبل میں لکھا گیا ہے، فقی اور فریسی اور کاہن صلیب کے سامنے کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ہے ساری دنیا کا شافی، تو ہے مردے زندہ کرنے والا، اتر صلیب سے۔ کیوں اترے؟ اگر وہ اتر آتا، وہ اتر سکتا تھا، تو پھر میں جہنم سے نہیں بچ سکتا تھا۔ دنیا، کائنات فنا کے قبضے سے آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ اور تو اور ڈاکو جو برے کاموں کے سبب سے صلیب پر تھا،
وہ ٹھٹھے مارتا ہے مسیح کو. دس ہے کوئی گل کرنے والی؟ ڈاکو پھانسی لگا ہوا ہے, باز نہیں آتا, مسیح کو ٹھٹھے کر رہا ہے. تو اس وقت مسیح کے باطن کا کیا حال تھا؟ جب فقی فریسی ریاکار جن کو مسیح نے کہا تھا افہی کے بچوں, سام کے بچوں, آج وہ مذاق اڑا رہے, مسیح کے باطن کا کیا حال ہو رہا. اور عوام جو پاس سے گزر رہے تھے, تماش بین تھے, پھبتیاں کستے تھے, ہیں یہ ہے مسیح, یہ ہے شفا دینے والا, اترا ہے صلیب سے. خدا بند یسوع مسیح کا سینہ چاک ہو رہا تھا, پارا پارا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. آج میں اور آپ تھوڑا سا کوئی آدمی ہمارے جذبات کے خلاف بات کر دے, ہماری مرضی کے خلاف بات کر دے, ہمیں آگ لگ جاتی ہے تن من میں. ہم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, کوئی بات ہمیں کرے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے ہیں. دیکھو مسیح کے باطن کی صلیب. پھر ایک اور طے ہے مسیح کی صلیب کی, وہ ہے روحانی دکھ, جو سب سے بڑی صلیب تھی, ساری سب سے بڑی. وہ روحانی دکھ کیا تھے؟ خدا سے جدائی ہو جانا. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایسا انکار مچ گیا کہ ایسا لگا جیسے باپ نے مجھے چھوڑ دیا. جہان کی ناراضی, دنیا کا گناہ, انسانیت کے خلاف لکھی گئی دستاویز, سب کچھ اس کے اوپر آیا. تو جدائی کا مزہ چکھنا پڑا. کلام کہتا ہے او اس روحانی خدا کے بیٹے کو, پاک کو, معصوم کو گناہ ٹھہرایا گیا. باطن کا کیا حال ہوا؟ روحانیت کا کیا حال ہوا؟ کلام میں لکھا ہے نسل انسانی کی نجات کی خاطر, میری اور آپ کے لیے, وہ لعنتی بنا, اور اس کو قبول کیا, اس لیے صلیب پر گیا. دوستو, یہ ہے روح کی صلیب, اندر کی صلیب. اور یہ کس کے لیے ہوا؟ میرے اور آپ کے لیے. موقع ہے کہ تہوار منانے سے پہلے میں اور آپ مسیح کے دکھوں کو یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور نئی زندگی کے ساتھ. اگر گناہگاری حالت میں کرسمس منانا ہے, ریزوریکشن منانی ہے, کروسیفکشن کا تہوار منانا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. خدا نے منع کیا ہوا ہے کہ بے فائدہ خدا کا نام لے کر خدا کی بے عزتی نہیں کرنی. اگر خدا کی عیدیں منانی ہے, مسیح کے تہوار منانے ہیں, تو پھر مسیح کے ساتھ پہلے مصلوب ہونا پڑے گا. میری دنیا کو مصلوب ہونا پڑے گا, مجھے مصلوب ہونا پڑے گا. تب جا کے مسیح کے ساتھ اور خدا کی بادشاہی میں مسیح بن کر ہم جی سکتے ہیں. کیا کہتا ہے پالوس رسول؟ I am crucified with Christ. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. This is the Christianity. This is the spirituality where I stand, where you stand. آج سوچنے کا موقع ہے. میں دعا کر رہا ہوں اپنے دل میں دکھ کے ساتھ, خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو ہمارے لیے ہوا, ہم بھی اس کے لیے مصلوب ہو جائیں, انٹائرلی کانسیکریٹ ہو جائیں اس کے لیے, تاکہ اسی زندگی میں آسمان کی بادشاہی کا لطف لیں, اسی زندگی میں خدا کو دیکھیں, اسی زندگی میں پیراڈائز کی زندگی انجوائے کریں. خدا آپ کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے. God bless you.
Thank you very, very much.